بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال امیہ بن حلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، ہے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال آپ کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کو کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے روحے ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کرنے پر آپ کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لیٹا کر اوپر ریت اور پتھر رکھ دیا کرتا۔ حضرت بلال کا اپنے آقا سے ان معصوم چہرے پر بے تحاشا ظلم کرتا اور وہ کسی کو شریک نہ کرتے، مگر یہ حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر ظلم کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے ہاتھ دھو جاؤ گے۔ تو حضرت بلال کو کفار کے ہاتھوں دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال پر ہونے والے مظالم کا ذکر
رحمت العالمین سے ذکر کیا اور ان کی آنکھوں میں حضرت بلال کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئے۔ اور ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے، تو سرور کائنات نے فرمایا کہ کچھ روپے ہوں تو بلال کو خرید لیا جائے۔